بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات مل کے پڑھیں۔ طلاب عزیز، آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو درس ہے، وہ عقائد میں سے ہم نے ابتدائی طور پہ پڑھا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے کل کتنے سے ہیں؟ 3۔ پہلے اصول دین، دوسرے فروع دین، تیسرے اخلاقیات۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ پہلا اصول دین یعنی ہمارے عقائد، ہماری عقیدے کی تعلیم۔ عقائد میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے ایک درس ہے ہمارا درس عقائد میں قرآن شناسی، یعنی قرآن یعنی وہ کتاب کہ جو اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں نازل کی رسول اللہ کے ذریعے، وہ کتاب، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے، کیا نام ہے؟ بہترین کلام۔ مل کے بات کیا کریں، کیا نام ہے سبق کا؟ بہترین کلام، سب سے اعلی اور بہترین کلام۔ آپ نے کاپیوں پہ لکھ لی ہے، ابھی ہم اس کو تھوڑا سا آپ کو ریوائز کرا دیتے ہیں۔ یہ باتیں کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ جب ہمارا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارا اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کا دوست ہوتا ہے، دوست دوست سے باتیں کرتا ہے۔ کوئی کسی ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے تو ماں بیٹے سے باتیں کرتی ہے، باپ بیٹے سے شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے تو باپ بیٹے سے باتیں بھی کرتا ہے۔ تو جو ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، جو اتنی محبت کرتا ہے، کیا وہ ہم سے باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ ہم نے آج پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر وہ ہم سے باتیں کرتا ہے تو کس ذریعے سے کرتا ہے؟ اگر وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ ہم سے باتیں کریں، اچھی اچھی باتیں کرے تاکہ ہم سنیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہو ہم اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں میرے اللہ، مجھے یہ پریشانی ہے میرے اللہ، میں اپنے اللہ سے باتیں کروں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ عالم ہے، سب بہت زیادہ علم جان رکھنے والا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔ درس توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا درس ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا اللہ عالم ہے، بہت علم رکھتا ہے، آپ قلم روک دیں بیٹا، لکھیں مت، آغا ان کو دیکھیں، لکھیں نہیں، ابھی نہیں لکھیں، ابھی دھیان کریں۔ تو جو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم سے باتیں کرتا ہے، تو کیسے کرتا ہے؟ ہم کیسے باتیں اللہ کی سنتے ہیں، یا ہم کیسے سن سکتے ہیں، یا ہم اللہ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ، ہمارا مالک جو ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ کس ذریعے سے باتیں کرتا ہے؟ کس ذریعے سے باتیں کرتا ہے؟ شاباش، قرآن کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ نے وہ تمام باتیں جو ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنا تمام کلام جو نازل کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے جس کتاب میں، اس کے ذریعے وہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہمارا اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ کیا مسئلہ آپ کو؟ درس پہ توجہ رکھیں، ٹھیک ہے، کہ پھر میں آپ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی درس پڑھنے آ گئی ہے، صلوات پڑھیں مل گئے۔ یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا اللہ جو ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ باتیں کرنے کا ذریعہ
ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یعنی جب آدمی کا دل کرے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھے۔ قرآن سے اللہ کے ذریعے باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ بات کر رہا ہوتا ہے انسان سے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، آپ کے قلب مبارک پر۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھے مل گئے۔ سامنے کھڑے ہو کے درس سنیں، آپ بھی ساتھ والے سامنے کھڑے ہو جائیں، بس یہی دونوں، صلوات پڑھے مل گئے۔ یہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے بچوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو، اے بچوں، اے انسانوں، اے لوگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا اللہ، آپ کا مالک آپ سے بات کرے تو آپ کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے باتیں کرے تو آپ کیا کریں؟ قرآن پڑھیں۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ یہ پیارے بچوں آپ کے لیے لکھا ہے، اگر آپ پیارے ہو تو پھر سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ قرآن کیسی کتاب ہے؟ 5 نقطے یہاں لکھیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن بہترین کلام ہے۔ کلام گفتگو کو کہتے ہیں، کلام یعنی گفتگو، بات چیت، بہترین گفتگو ہے، بہترین بات چیت ہے۔ کس کے درمیان ہے؟ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان بڑی خوبصورت کلام ہے، گفتگو ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے بہترین حدیث، بہترین بات اس کتاب میں نازل کی ہے۔ یہ بہترین کلام ہے، اللہ نے جو نازل کی ہے، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین حدیث یہ قرآن ہے۔ دوسرا، یہ نصیحت کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اگر انسان نصیحت لینا چاہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے کہ کوئی مجھے سمجھائے، نصیحت سے مطلب یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھائے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کسی کہتے ہیں نا ذرا نصیحت دیں مجھے، کوئی سمجھائے میں کیا کروں، تو سمجھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے قرآن سب سے بہترین کتاب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ ذکر بہت آسان ہے، یہ بہت آسان نصیحت ہے۔ اس قرآن کے ذریعے آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، بات کو ڈائریکٹ سمجھ جائیں گے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے قرآن۔ اگر یہ قرآن آسان ہے، سوال یہ، اگر یہ قرآن آسان ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، مثلا یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے لیے تو آسان نہیں ہے، مشکل ہے، کیا وجہ ہے پھر؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ آسان کتاب ہے، یہ آسان کتاب ہمیں کیوں مشکل لگتی ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے اس کو؟ ایک سوال ہے۔ یہ اس لیے مشکل لگتی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ، اور ہم اس کے مفاہیم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور مخلوق کی زبان ہے، یہ اللہ نے عربیوں کے لیے نازل کی ہے، پاکستانیوں کے لیے یہ کلام نہیں ہے، مثلا یہ میرو پیلو والوں کے لیے یہ ہے ہی نہیں، یہ شاید ادھر عرب والوں کے لیے، سعودیہ والوں کے لیے، عربیوں کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تمام ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا یہ کلام۔ یہ ہمیں تب سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کے مفاہیم پڑھیں۔ یہ آگے آپ کی زندگی آنے والی ہے اور آگے آپ بڑھنے والے ہیں، آپ میدان میں آنے والے ہیں۔ اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کر لیں اور اس کو سمجھیں، روز تھوڑا تھوڑا ترجمے سے پڑھیں، آپ کو تب سمجھ میں آئے گا یہ آسان نصیحت، یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ کو پتہ ہوگا۔ اب میں آپ کی زبان میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں یہاں سارے عربی بولنا شروع کر دوں، آپ کو سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی، آپ کی زبان نہیں ہے۔ تو اب میں کیا کروں پھر؟ آپ کی زبان میں بات کروں۔ تو قرآن ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں کہ لکھا ہوا کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا متبادل نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ترجمہ پورا ہے ہو جاتا ہے سارا، اصل عربی ہے،
آگے آپ یہ جد کریں، یہ کوشش کریں جب آپ بڑے ہو جائیں کہ میرے رب نے میرے لیے کلام بھیجا ہے اتنا خوبصورت، میں اس کو سمجھوں، عربی سیکھوں، قرآن جیسی عربی سیکھوں کہ یہ کیا ہے، حروف کا کیا معنی ہے، ان کا کیا مطلب ہے، یہ میں سیکھوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نمبر 3 یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ جی آغا صاحب، تو میں 5 منٹ دے دیں، میں ذرا صلوات پڑھیں مل کے۔ پہلا یہ بہترین کلام ہے، دوسرا کیا ہے، نصیحت کے لیے آسان ہے، تیسرا یہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو بندہ بھی قرآن کی طرف آئے گا ہدایت پا کے جائے گا اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی قرآن کے پاس آئے، بیٹھ جائیں آپ تینوں، آدمی قرآن میں آئے، قرآن کی طرف آئے، قرآن کی وادی میں آئے، قرآن کے علاقے میں آ جائے اور پھر یہاں سے سامان لے کے نہ جائے، ہدایت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس میں ہدایت ہی ظاہر کی ہے۔ جو مشکل پریشانی ہے، جو راستہ آپ کو نہیں مل رہا، قرآن وہ آپ کو بتائے گا کہ کس راستے سے آپ نے جانا ہے۔ ہدایت ہے، رحمت ہے۔ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ سورہ یونس کی نمبر ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ قرآن ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے بالکل واضح، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسے چھپے الفاظ ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل روشن ہے، کھلی ہوئی ہے اور واضح ہے، آسان ہے، مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے اور مبین ہے۔ نور ہے، ایک تو نور ہے، روشن ہے۔ جب آدمی نور میں آتا ہے، مثلا اگر یہاں اندھیرا ہے، آپ اندھیرے میں آئے ہیں، اندھیرے میں آپ کچھ چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ڈھونڈ لیں گے؟ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اگر نور آ جائے اوپر، لائٹ جلا دیں، بلب جلا دیں، پھر آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کیا پڑا ہوا ہے۔ یہ نور ہے، روشنی ہے، اور نور ایسا ہے کہ انسان کو اندھیروں میں گمراہ نہیں ہونے دیتا، تاریکی میں نہیں بھٹکنے دیتا، جہالت کے اندھیرے میں۔ کون سے اندھیرے میں؟ جہالت کے اندھیرے میں نہیں جانے دیتی۔ یہ اتنی اس کا نور، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی روشنی ہے کہ انسان جہالت میں جب جائے گا راستے میں تو جہالت ختم ہو جائے گی، روشنی روشنی ہو جائے گی۔ اور پھر کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے اس میں۔ پانچویں یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے جیسا 1400 سال پہلے، پیارے بچوں، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ 1400 سال، یہ اس کا ایک معجزہ ہے اس قرآن کا کہ 1400 سال پہلے اللہ نے جیسا یہ رسول اللہ کے قلب پہ اور رسول اللہ کے پاس جیسے یہ نازل کیا، 1400 سال، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس قرآن کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہوئی، یہ ویسے ہی ہے۔ یہ معجزہ ہے اس کتاب کا۔ ورنہ پہلے جو کتابیں تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ کتابیں کیا ہو گئی ہیں؟ تبدیل ہو گئی ہیں، ان کو لوگوں نے تبدیل کر دیا، اس میں اور چیزیں ڈال دیں۔ لیکن قرآن میں ایک ذرہ بھی تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے نازل کی اس قرآن کو، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے نازل کرنے والے، اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے اور جس کو میں نازل کر رہا ہوں اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ شاباش۔ سورہ ہجر کی آخر میں نوٹ یہ لکھا ہے کہ قرآن میں جو آپ کو بتایا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا ایک ایک لفظ جیسے رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کی نبوت کا ایک معجزہ ہے، یعنی کہ اس زمانے میں لوگ اس کے مقابلے میں اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے خود گھڑ لی ہے۔ کہ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں نا، ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں 2 شعر لکھ دیں، تو وہ خود ہی ایسے شعر لکھ دیتے ہیں، 2-4 شاعر بیٹھ کے شعر لکھتے ہیں نا، خود لکھتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ وہ قرآن کا متن اس طرح کا ہے خوبصورت، تو یہ جو جاہل تھے عرب بڑے بڑے، وہ رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ خود بیٹھ کے گھڑتا ہے اس کو، یہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر یہ رسول نے خود گھڑا ہے، مثال تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ تو خود باتیں نہیں کرتا، اللہ تو جناب جبرائیل کو بھیجتا تھا۔ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے رسول آپ ان کافروں مشرکوں سے کہیں کہ اگر یہ کلام میں نے رسول اللہ نے خود بنایا گھڑا ہے تو ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو، اس جیسی تم بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ قرآن جیسی، یہ جو قرآن میرے پاس ہے آپ بھی اس جیسی کو گھڑ کے لے آؤ، اگر یہ خود گھڑا ہوا ہے یعنی خود لکھا ہوا ہے۔
بڑا کھلا چیلنج تھا، اور قیامت تک ہے، یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کلام نہیں تو اس کے مقابلے میں ایسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آئے، نہیں لا سکتا، اور کوئی نہیں لا سکا۔ اس لیے ایک معجزہ ہے کہ اس کی جیسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے بات کی ہے۔ اور آخر میں یہ بات ہے، اگر کوئی انسان کامیاب انسان بننا چاہتا، اگر آپ بچے دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، دنیا میں ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں دنیا میں دونوں جگہ، اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، دنیا میں کامیاب بن کے آخرت کی کامیابی ہے، جہاں ہم نے آگے جانا، جہاں ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سامنے، انبیاء و معصومین کے سامنے جا کے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اب شرمندہ تو نہیں ہونا نا وہاں پہ۔ اس لیے کامیاب اگر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیابی کی چابی مل جائے، میں کہیں ناکام نہ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف آ جائے۔ قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے، وہ سارے راز، وہ سارے طریقے، وہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے کہ جس سے انسان دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جائے، کامیابی اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے گی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کے پاس آئے۔ قرآن کے پاس آنے کا مطلب نہیں ہے قرآن پڑھا اس کے بعد کھڑا ہو جائے بولے قرآن میں آ گیا ہوں تیرے پاس، مجھے کامیاب کر دے۔ قرآن کے پاس آنے کا مقصد یہ، قرآن کے پاس آئے، وضو کرے، پاکیزہ ہو جائے، قرآن کھولے، پھر اس کو پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کو دیکھے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ سارے بچے روزانہ کی بنیاد پہ، اردو پڑھنا ماشاءاللہ سب کو آتی ہے، صرف دو لائنیں، زیادہ نہیں، 2 سے 3 لائنیں قرآن شروع سے شروع کر لیں۔ ترجمے والے قرآن آپ کے گھروں میں ہوں گے۔ آج سے جا کے یہ دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس کلام بھیجا، جو آپ سے اللہ بات کرتا ہے، آج سے چیک کریں، کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کا دل کرتا ہے آپ کا اللہ آپ سے بات کرے؟ دل کرتا ہے نہیں کرتا؟ کسی کا نہیں کرتا۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ اس کا اللہ اس کے ساتھ بات کرے؟ زبان سے بولیں، کون چاہتا ہے؟ آپ سب کا چاہتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے باتیں کرے؟ اونچا بولے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے باتیں کرے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ جب آپ چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ آج سے گھر جائیں، قرآن کھولیں، صرف 2 لائنیں یا ایک آیت تھوڑا تھوڑا پڑھیں، غور سے پڑھیں، سمجھیں اس کو، الف لام میم سے شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں، پڑھیں کہ آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے، پھر آ کے مجھے بتائیں کہ آج آپ کے اللہ نے آپ سے کیا بات کی، مجھے آ کے بتائیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ سارے سٹیپ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، ان کی آگے عربی ترجمہ، اور یہ اسی میں سے آپ کا انشاءاللہ ایگزام ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔